کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجی ہوئی ہوگی، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نام اعمال لوگوں کو ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، نیک لوگوں کو ان کے رائٹ ہینڈ میں، سیدھے ہاتھ میں، اور بدکاروں کو، برے کا عمل کرنے والوں کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں، یعنی ان کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ابھی ان کو نام اعمال نہیں ملے ہوں گے، یہ تہجد گزار ہوں گے، نمازیں ان کی کبھی نہیں چھوٹی ہوں گی، فجر کی نماز بھی ان کی کبھی ترک نہیں ہوئی ہوگی، اذان سے پہلے یہ مسجد میں پہنچنے والے لوگ ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، مولوی ہوں گے، ابھی ان کو ان کے ہاتھ میں نام اعمال نہیں ملا ہوگا، لیکن ان کو امید ہوگی ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، فرشتہ جب مجھے میرے ہاتھ میں نام اعمال دے گا تو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے گا۔ لیکن فرشتہ جب اس کے ہاتھ میں نام اعمال دینے آئے گا تو یہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے، فرشتہ اعمال نامہ پیچھے کر لے گا اور کہے گا کہ تم اپنا الٹا ہاتھ، اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ کہیں گے فرشتوں سے کیا کہہ رہے ہو، بایاں ہاتھ؟ ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو روزے رکھے ہیں، ہم نے تو حج کیے ہیں، ہم نے تو تہجد پڑھی ہیں، ہمیں الٹے ہاتھ میں نام اعمال کیوں دو گے؟ فرشتہ کہے گا میں یہ کچھ نہیں جانتا، میرے رب نے تمہیں الٹے ہاتھ میں نام اعمال دینے کا حکم مجھے دیا ہے، بڑھاؤ اپنا بایاں ہاتھ۔ یہ نمازی، یہ روزدار، یہ تہجد گزار، یہ حافظ، یہ مولوی، یہ حاجی مجبور ہو کر اپنا بایاں ہاتھ بڑھائے گا اور اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا۔ اب یہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال پڑھے گا، کھولے گا، دیکھے گا یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، ہر ورق پنہ الٹتا جائے گا، پیج الٹتا جائے گا، اس میں برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوں گی، اس کی ایک بھی نماز کا ذکر نہیں، ایک بھی روزے کا ذکر نہیں، ایک بھی حج کا ذکر نہیں، ایک بھی تہجد کا ذکر نہیں۔ وہ یہ دیکھے گا، اپنا نام اعمال اٹھا کر بند کر دے گا، چیخے گا اور چلائے گا آئین حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ اس میں تو میرے گناہ ہی گناہ لکھے ہیں، ہمارے نام اعمال میں تو برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ کہاں چلی گئیں، ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ کہاں چلے گئے، ہم نے جو حج کیا تھا وہ کہاں چلا گیا، ہم نے جو تہجد پڑھی تھی وہ کہاں چلا گیا، ہم نے جو صدقہ اور خیرات کیا تھا مسجدوں میں اور مدرسوں میں جو ہم نے چندہ دیا تھا یہ نیکیاں کہاں چلی گئیں، این حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ میری نیکیوں کا کیا ہوا، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں۔ آواز آئے گی غیب سے، او میرے بندے تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، ایک مسلمان کے خلاف تیرے دل میں جو نفرت تھی، اس نفرت نے، اس حسد نے، اس غیبت نے، چغلی نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا، اب تیرے نام اعمال میں نیکیاں نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو اپنے مسلمان بھائی سے جلا کرتا تھا، حسد کیا کرتا تھا، اس کو پریشان کیا کرتا تھا، اس کے خلاف شڑینتر رچا کرتا تھا، پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کیا کرتا تھا، تیری غیبت نے، چغلی نے، حسد نے، کینے نے، بغض نے، عناد نے تیری دشمنی کو ختم، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا ہے، اب ہمارے پاس تیرے نام اعمال میں سوائے گناہوں کے اور کوئی چیز نہیں۔ یہ غیبت،
یہ چغلی، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عناد، یہ دشمنی، ایک دوسرے سے یہ نفرت اتنی بری چیز ہے کہ یہ ہماری نمازوں کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے روزے کو برباد کر دیتی ہے، ہماری عبادتوں کو چوپٹ کر دیتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن باہر نکل کے آئے اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں، یہ نماز ہماری ختم کر دی جاتی ہے، ثواب سے ہمیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہمارے سماج میں یہ برائی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ یہ عام ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ قرآن پڑھیے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ پہلے تو اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں، پہلے ایک رشتہ جوڑا، پہلے اہمیت بتائی۔ دیکھو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے بھائی کی کرتا۔ کوئی اگر اس کے بھائی کو گالی دے دے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی کسی مسلمان کو ستائے تو اس کو برداشت نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے۔ پہلے ایک رشتہ جوڑا، انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور پھر دوسری چیز بتائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کسی بات کو لے کر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کر من مٹاؤ ہو جائے، کسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، تو یہ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے، یہ سماج کی ذمہ داری ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اس لڑائی کو زیادہ دنوں تک نہ رہنے دیں، بلکہ پورا سماج مل کر ان دونوں کو ملا دے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں کی صلح کرا دیں، ان دونوں کو ملا دیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ دو چیزوں پر غور کریے گا آج کی تقریر میں، بس پہلی چیز سب بھائی ہیں، اور دوسری چیز دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، صرف دو، یہاں تو پورا خاندان، پورے خاندان سے دشمنی مول لیے ہوئے، صرف دو مسلمانوں کے درمیان اگر گاؤں میں کوئی لڑائی ہے آپس میں کسی بات کو لے کر، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں ایک سال سے نہیں بول رہے ہیں، 2 سال سے نہیں، تو یہ پورا سماج گناہ گار ہوگا، پورا گاؤں گناہ گار ہوگا۔ پورے گاؤں کی اور پورے سماج کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ صلح کرانے کے لیے ایک حکم اور دیا ہے۔ جھوٹ کتنی بری چیز ہے۔ کوئی اگر اپنے منہ سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، اس نے پیسہ زیادہ کما لیا ہو اور اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہ کرے، کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے۔ دیکھو بھائی، جس کو نکلنا ہو جلدی نکل جاؤ، ابھی میں اجازت دے رہا ہوں، ابھی نکل جاؤ، چلو۔ تو چھوٹا سا دیکھیے، ابھی وہاں جا کے کیا کرے گا، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھو بھول گیا نا، میں یہی ڈسٹرب ہوتا ہے مجھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جھوٹ کتنا برا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت کی محبت اس کو آ سکتی ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔
پھر پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کیا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا، فرمایا واللہ المومن لا یکذب، اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن اور جھوٹ، مسلمان اور جھوٹ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مسلمان اور جھوٹ نہیں، مسلمان میں بزدلی آ سکتی ہے، میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، دیکھا یہ بہت زیادہ بھاری پڑ رہے ہیں، نہیں ہمیں مار ڈالیں گے، پیڑ پھیری چپ چاپ سے بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے، نہیں بھاگنا ہے میدان جنگ میں سے چاہے موت ہی آ جائے، لیکن پیڑ دکھا کے نہیں بھاگنا، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے نکالا نہیں جائے گا، گناہ ہے لیکن مومن رہو گے، اس کا گناہ تمہیں پڑے گا۔ مال و دولت کی محبت ہے، صاحب آپ نے 1000 کمایا دے دو نا 100 روپے آج مدرسے کو، نہیں صاحب 50 لے لو، نہیں بخیلی آ سکتی ہے، مال و دولت کی محبت آپ کو گھر کر سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ مومن رہیں گے۔ لیکن پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول چونک گئے اور یک بیک بولے، بیک وقت نہیں، مومن کے اندر جھوٹ کی صفت پیدا نہیں ہو سکتی، جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں اور ان دونوں میں 3 دن سے زیادہ نفرت بھر جائے، 3 دن سے زیادہ وہ گفتگو نہیں کر رہے ہوں، تو سماج محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرائی جائے۔ اگر صلح کرانے میں محنت کر رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی ہے، یہ لوگ آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں، 1000 کوششیں کرنے کے باوجود بھی 2 مسلمان بھائی آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ اگر بولا جائے تو یہ ایک ہو جائیں گے، اللہ کے نبی یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، ان 2 مسلمانوں کے درمیان اگر صلح کرانے کے لیے، ان کو ایک کرنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو بول دو، تم جھوٹ بول کر ان کو ایک کر دو، تمہیں گناہ گار نہیں لکھا جائے گا، تمہیں ایمان سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی 2 مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی بیوی ناراض ہو اور من نہ رہی ہو تو شوہر اپنی بیوی کو منانے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا جھوٹ مت بولنا کہ پکڑ جائے۔ اتنی محبت کرتا ہوں، تم کہو تو چاند توڑ کے لائیں، ابے 1 میل تو اوپر جا نہیں سکتا تو 2,40,000 میل کی اونچائی پہ جا کے چاند توڑ کے لائے گا؟ تو اتنا بڑا بھی جھوٹ مت بولنا کہ بیوی کو یقینی نہ آئے۔ ہلکا پھلکا جھوٹ جس سے وہ مان جائے شوہر بول سکتا ہے، اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کہ اگر جھوٹ بول کر بھی ان دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے تو کر دو۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ جو اتنا برا ہو کہ بولنے والے کے منہ کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہوں، اور یہاں اجازت دے رہے ہیں اللہ کے رسول، اگر ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تو لے لو۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی کا مطلب جانتے ہو؟ ٹرین پہ آپ سفر کریے، کتنی جلدی دوستی ہو جاتی ہے۔ جرجی صاحب دلی سے بیٹھے کلکتہ آ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری سیٹ ادھر ہے، میری سیٹ کے سامنے ایک اور مسلمان بھائی بیٹھا، ایک مثال دے رہا ہوں، پوچھنا نہیں کب کا واقعہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، سامنے ایک اور مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتا، میں نے اس کو دیکھا لگ رہا مسلمان، اس نے ہم کو دیکھا ہاں یہ بھی مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ کہاں جا رہے ہو؟